اما بعد، برادران عزیز، بزرگان محترم، تربیت اولاد پر گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے مختصراً عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت میں اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وقت دیں۔ تو ایک ساتھی مجھ سے عرض کرنے لگے کہ تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت مزید کر دیں کہ وقت دینے کا کیا مطلب۔ الحمدللہ ہم سب صاحب اولاد ہیں اور ہم خود کسی کی اولاد ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات سے کہ لوگ اس کی اہمیت سمجھ رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں، اور ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے تو وہ سوال بھی کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ اولاد کو وقت دینے کا کیا مطلب۔ دیکھیں، میں نے پچھلے جمعے وقت کم تھا، مختصراً عرض کیا تھا کہ آپ جب تک اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو آپ اس کی تربیت نہیں کر سکیں، چاہے ایمانی تربیت ہو، چاہے اخلاقی تربیت ہو۔ جب آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اس سے گفتگو نہیں کریں گے تو اس کے دل میں ایمان کیسے بٹھائیں گے، اللہ کی قدرت اس کو کیسے سمجھائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں صبح نکلتا ہوں، ایک ملازمت کرتا ہوں، پھر دوسری ملازمت میں چلا جاتا ہوں، کبھی اوور ٹائم لگا لیتا ہوں، کاروبار ہے، صبح نکلتا ہوں رات کو آتا ہوں، پیسہ کما لیا۔ تو میرے بھائی، صرف پیسہ کمانا تو کوئی حل نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ پیسہ کیوں کماتے ہو۔ پیسہ اس لیے کماتے ہو کہ اس کے ذریعے سے انسان خوشی حاصل کر سکے۔ تو صرف پیسے سے تھوڑی خوشیاں ملتی۔ اگر پیسے سے خوشیاں مل رہی ہوتی تو امیر رات کو جاگ نہ رہا ہوتا، غریب فٹ پاتھ پہ سو نہ رہا ہوتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے خوشیاں ملتی ہیں تو جو اربوں کا مالک ہے وہ رات کو کچھ بھی نہیں آ رہی، راحت اس کو نہیں ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی دار مزدور ہے وہ فٹ پاتھ پہ سر کے نیچے اینٹ لگا کر گہری نیند سو جاتا۔ تو یہ خوشی تو اللہ کی دین ہے، یہ راحت، یہ برکت، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کا پیسوں سے تعلق نہیں۔ انسان کو کمانا چاہیے، لیکن اتنا بھی کمانے میں منہمک نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر کو اور گھر والوں کو بھول جائے۔ ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ نہ اپنی ذات کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، تو پھر یہ کما کس لیے رہے ہیں؟ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ تو کمانے کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے کہ آدمی ایسی میانہ روی کے ساتھ اور درمیانہ روش رکھے کہ کمائے بھی، اپنی بنیادی ضرورتیں اپنے بیوی بچوں کی پوری بھی کرے اور بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارے، ان کو وقت بھی دے۔ سارے ہی وقت کمانے میں گزرے گا کہ آپ رات کو آئے تو بچہ سوتا ہوا ملا، اور صبح بچہ اسکول گیا تو آپ سو رہے ہو۔ اتنی دیر میں ہمارے یہاں مصیبت ہے، کاروبار کب بند کرتے ہیں؟ رات کو عشاء کے بعد دکانیں بند ہو رہی ہیں، رات 9-10 بجے کھل رہی ہے، 2 بجے۔ تو آپ جب دکان سے آئے بچہ سو چکا تھا۔ جب وہ بچہ صبح اسکول گیا، اٹھا، اما نے اٹھایا، اسکول بھیجا، تو آپ سو رہے تھے۔ آپ کی صبح ہوگی 12 بجے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی زندگی؟ تو جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اس کی دل کی بات سنیں گے نہیں، تو اس کی تربیت کیسے کریں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسکول میں کیا سیکھ رہا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟
آپ سارا وقت کمانے میں گزار دیں گے، اس کے بعد بڑھاپا ہوتے میں گزرے گا۔ اب بڑھاپے میں جب آپ کو اپنے بچوں کے وقت کی ضرورت ہوگی تو اب ان کے پاس وقت نہیں۔ دیکھیں دنیا کا ویسے اللہ کا قدرتی اصول ہے کہ یہ دنیا رد عمل کے اصول پہ چل رہی ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ مختلف قوانین فطرت پر کام کر رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور نہ جانے کیا کیا قوانین ہیں قدرت کے جو اس کائنات میں کام فرما ہے۔ ان میں سے ایک قدرت کا قانون اس دنیا میں وہ رد عمل کا ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ آپ بال نیچے پھینکیں گے تو جتنی زور سے پھینکیں گے اتنی زور سے وہ بال اوپر آئے گی، یہ رد عمل ہے۔ جتنی زور سے آپ پھینکیں گے اتنی زور سے وہ واپس آئے گی۔ ہر عمل کا رد عمل ہے، یہ اس کائنات کا نظام ہے۔ جیسے اسباب اختیار کرو گے ویسے نتائج مرتب ہوں گے۔ دنیا کی اور چیزوں میں چلو کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ یہاں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہ کرے گی، تم اپنی اولاد کے ساتھ جو کرو گے تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہارے ساتھ وہ کرے گی۔ یہ طے ہے اور ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ عقل ہمیں غور و فکر کے لیے دی ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ آپ اپنے گرد و پیش اپنے عزیز و اقارب ان میں کیوں نہیں نظر دوڑا؟ اپنے جاننے والوں کو دیکھیں۔ اگر آپ نے اپنی جوانی میں اپنی اولاد کو وقت دیا تو بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کو وقت دے گی، اور اگر آپ نے وقت نہیں دیا تو بڑھاپا آپ کا وہ راہ تک گزر جائے گا۔ شاید اب تو یہاں بھی یہ تصویر بہت واضح ہے، آپ مغرب میں دیکھیں، یورپ میں اول تو نکاح ہی نہیں ہے، دوستی یاری میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کو۔ یورپ کی 50% سے زیادہ آبادی وہ ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں، 50% سے زائد آبادی، کہیں 60 کا ریشو ہے، کہیں 70 کا ہے، کہیں 80 کا ریشو ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ باپ کو آنا۔ چلو اگر 25-30% ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ صبح باپ بھی کمانے نکلتا ہے، ماں بھی کمانے نکلتا ہے، بچہ کہاں رہتا ہے؟ ڈے کیئر۔ ہمارے یہاں بھی ڈے کیئر شروع ہو گئے، مصیبت۔ بچہ رہتا ہے ڈے کیئر میں، جہاں پہ ماسیاں اور مامائیں بچے کا خیال رکھتی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو جب بچے کو وقت دینے کا موقع تھا تو ماں باپ وقت نہیں دیتے۔ جب یہی ماں باپ 25 سال کما کے 30 سال کما کے بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں تو اب بچے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، بچے کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اب ماں باپ کہاں جائیں؟ وہ جاتے ہیں اولڈ ہاؤس۔ وہ تو چلو ویلفیئر سوسائٹی ہے کہ جو اپنے شہریوں کا کم از کم شہریوں کا تو خیال کرتی ہے، تو وہاں پہ بڑھاپا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اولڈ ہاؤس گورنمنٹ نے بنائے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کو سہولیات میسر ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ یہ فٹ پاتھ ہی ہوگی کوئی جگہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو آپ نے بچپن میں اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا، اس کا رد عمل
یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کے لیے آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ کا مقدر اولڈ ہاؤس. تو میرے بھائی یہ جو وقت دینا ہے نا، توجہ دینی ہے کسی کو، اس کا بھی رد عمل ہے. آپ توجہ کسی کو دو گے تو آپ کو بھی توجہ ملے گی. یہ دنیا کا اصول ہے. قیامت میں کیا ہوگا یہ اللہ کا معاملہ ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دنیا میں اللہ نے قوانین فطرت رکھے ہیں، نیچر کے قوانین اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، ان میں سے ایک قانون رد عمل ہے، جس کو ہم آسان لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھگتنی. یہ قانون فطرت ہے. آپ اولاد کو نہیں وقت دیں گے، وہ آپ کو وقت نہیں دیں گے. آپ اگر اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں گے، یقین کیجیے آپ کی اولاد یہی سیکھے. مجھے بڑا میرا دل دکھتا ہے یہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے. میں جب کسی کے ماں باپ کے آنکھ میں آنسو دیکھتا ہوں، مجھے اس کی اولاد پہ رہتا ترس آتا ہے اس کے اوپر کہ کیسی بدبخت اولاد ہے کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے باپ کی آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے. میں اس کا مستقبل دیکھ کر میں روتا ہوں کہ یہ جو اولاد ہے بڑھاپے میں اس کا کیا حال ہو. آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، بدسلوکی کی، تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو. یہ قانون فطرت کے بھی خلاف ہے، حدیث شریف کے خلاف ہے. جناب ترمذی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا یا تو معاف فرما دیتے ہیں یا آخرت میں دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسی بدترین چیز ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. یہ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے. اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی دیتے ہیں. اور گناہوں کا بدلہ آپ کو شاید آخرت میں جا کے ملے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا بدلہ اس دنیا میں آپ کو ملے. میرے بھائی جس کو اللہ نے والدین کی دولت نصیب کی ہے، آپ تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو اتنی عظیم نعمت، ماں باپ کی نعمت، ماں باپ کی دولت آپ کو عطا فرمائی کہ ایک نظر محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، ایک حج مقبول کا ثواب. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولاد ایک مرتبہ محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ پہ ڈالے، اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دن میں تو نہ جانے کتنی مرتبہ نظر ڈال سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم. ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو، ان کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، اور ان کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچا کر تم اپنے لیے جہنم کا سامان کر سکتے ہو. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظلم کرے، آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ماں باپ کے اوپر ظلم کرے تو بھی ان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے. سورہ لقمان میں کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. حملته امه کرہا ووضعته کرہا، ماں نے حمل کی حالت میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور جب پیدائش ہوئی تو ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی.
حملته امه کرہا ووضعته کرہا، ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کا خون پیتا تھا. میری اور آپ کی ماں کے خون سے پرورش ہوئی ہے، ماں کا خون چوستے تھے، ماں کا خون پیتے تھے. آج اس ماں کو تکلیف پہنچا. اور پھر فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، فرمایا کہ اگر ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو دیکھو شرک میں ماں باپ کی بات نہیں مانتے. اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی. لیکن آگے کیا جملہ وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ تمہیں شرک پہ مجبور کریں، مشرک ماں باپ ہیں تمہیں شرک پہ مجبور کر رہے ہیں تو شرک مت کرنا، لیکن بدتمیزی مت کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. یہ قرآن سکھا رہا ہے. آپ دنیا جہاں کی چیزیں پڑھتے ہو قرآن نہیں پڑھتے. شرک میں بات نہ مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں دیکھو بدتمیزی مت کرنا ان کے ساتھ اسے سلوک کرنا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک مت کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے جھکے رہنا. یا سینہ اکڑ کے کھڑے، سینہ اکڑ کے کھڑے ہوتے ماں باپ کے سامنے کہ میں تو نہیں مانتا یہ. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ آنکھیں دکھاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے. یہ قرآن کریم کی آیت چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ لا تقل لهما اف، کبھی اف تک مت کہنا. حضرت حامد اللہ علیہ نے اف کا ترجمہ کیا بیان القرآن میں منہ. کبھی ماں باپ کو یہ نہیں کہنا ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی ہلکے درجے کی بھی کوئی تکلیف ہوتی نا، اللہ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر کرتا کہ ماں باپ کو اس سے بھی یہ تکلیف مت پہنچانا. یہ سب سے کم درجے کی بات ہے کہ آپ ماں باپ کے سامنے کہے ہوں کیا ہے. یہ سب سے کم درجے کی چیز ہے. اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا. اس تک مت کہنا، کبھی جھڑکنا مت، نرمی سے بات کر، سامنے جھک کے کھڑے ہو اور دعا کرو ان کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اب دیکھیں عجیب قرآن نے لفظ استعمال کیا. قرآن نے لفظ استعمال کیا ربیانی. ربا یربی تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی ضرورت کا خیال رکھ کر اسے پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں تربیت. اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ رب. اللہ کا الحمدللہ رب العالمین. رب تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، مجھے آپ کو پیدا کیا، اور ہماری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت اور بڑی سی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کا سارا انتظام فرمایا. اس لیے اللہ کو رب کہتے ہیں. مجھے اور آپ کو رب نہیں کہہ سکتے، مجھے اور آپ کو رب نہیں کہہ سکتے. ماں باپ نے تمہاری تربیت کی، یعنی بچپن میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی سی بڑی ضرورت تک ہر چیز کا خیال رکھا. اس وجہ سے فرمایا کہ ربیانی، کہ اللہ جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے میری پرورش کی، میری تربیت کی، یا اللہ آپ ان پہ رحم فرمائے. اور دیکھو اس میں کتنا عجیب سبق سکھایا ہے.
اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے کہ دیکھو ماں باپ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں بچپن میں آپ کو بتانا پڑتا ہے. میری اور آپ کی اولاد ہے, کیا انہیں بتانا پڑتا ہے بھائی اسکول کی فیس ہے, آپ خود اپنی ذمہ داری سے دیتے ہوں گے. گھر میں کھانے کا سامان لانا ہے تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ مہینے کا راشن چاہیے, آپ کو خود فکر ہوتی ہے. عید آتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کی چپل کا خیال رکھتے ہیں, اپنے بچوں کے کپڑے کا خیال رکھتے ہیں, ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتے ہیں, اور خود اپنے لیے نہیں بھی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں پرانا پہلے. ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی, اولاد کے لیے جھوٹ بولتی ہے. کھانا ہے بچوں کو کھلا دیا, ماں تم کیوں نہیں کھا رہی, بیٹا مجھے بھوک نہیں. ماں کہتی ہے مجھے بھوک نہیں, بھوک تو ہے اس میں, لیکن میری اور آپ کی خاطر جھوٹ بولتی ہے. سردی کی ٹھٹھرتی بھی راتیں ہیں, ماں نے اپنی چادر آپ کو اڑا دی, اپنا کمبل آپ کو اڑا دیا. ماں تو کیوں نہیں اوڑھ رہی کمبل, بیٹا مجھے سردی نہیں لگی, مجھے سردی نہیں لگی. تو ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ ہماری چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے ماں باپ پورے ہو جائے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھو. اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں, یہ لفظ استعمال فرما کے کما رب بیانی, کہ جیسے بچپن میں انہوں نے تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا, بڑھاپے میں تم ان کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھو, انہیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی. میرے بھائی توجہ سے سنو, ماں باپ آپ سے کیوں کہیں گے کہ بیٹا مجھے فلاں چیز چاہیے, وہ تو نہیں کہیں گے, ان کی عزت نفس ہے, وہ نہیں کہیں گے آپ سے. یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ میں سوچوں کہ میرے باپ کو بھی کس چیز کی ضرورت ہے, میری ماں کی کیا ضرورت ہے, جو دوائی چل رہی تھی ابھی باقی ہے یا ختم ہو گئی, میں دودھ لا رہا تھا وہ ہے یا ختم ہو گیا, گھر میں پن ہے یا نہیں ہے, وہ کیا چیز استعمال کرتے ہیں, عید کے موقع پہ ان کے کپڑے بنے نہیں بنے, یہ کس کا کام. بچپن میں انہوں نے آپ کا خیال رکھا, اب بڑھاپے میں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھیں. جن کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ خوش قسمت ہے. حدیث سے فرمایا کہ ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا دعا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. خدمت کر لو, دل سے دعائیں لے لو. خدمت کیا کریں گے, مصیبت آج ہمارے زمانے میں نا ایک اور مصیبت ہے, مادیت کا اتنا زور ہے, پیسہ پیسہ پیسہ. باپ زندہ ہے, اس کے پیسوں پہ اولاد نگاہ رکھی بیٹھی. بھائی باپ زندہ ہے, اس کا گھر ہے, اس کا بینک بیلنس ہے, آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ ابا یہ کب تقسیم کرو گے, کیوں تقسیم کریں, سارا کچھ تمہیں تقسیم کر کے دے کر پھر بڑھاپے میں تمہارا محتاج بن کے بیٹھے, کیوں تقسیم کریں. زندگی میں آپ کے پاس جو جائیداد ہے, جو پیسے ہیں, اس سے اولاد کا کوئی حق وابستہ نہیں, سب آپ کا. کسی کو آپ سے مانگنے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں گھر تقسیم کر کے مجھے دیں, آپ اپنی زندگی میں کاروبار کا اتنا حصہ مجھے دے دیں, یہ اتنا بینک بیلنس مجھے دے دیں, اس میں ہمارا حصہ ہمارا حق ہے, کوئی حق نہیں. شرم و حیا نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں.
میں خود گواہ ہوں، میں نے وہ آنسو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اولاد پریشر ڈال رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے مشورہ کرنے آئے، کہا کہ جی بچے بہت پریشان کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گھر ہے سوسائٹی میں ہی ہمارا، یہ گھر ہے، میں 4 بیٹے ہیں ان میں یہ تقسیم کر دوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کہاں گئے؟ کہنے لگے کسی بھی بیٹے کے پاس رہ جاؤ۔ میں نے کہا وہ بیٹا باہر نکال دے تو کیا کرے؟ اب سوچنے لگے۔ میں نے کہا آپ، اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، آپ دوسروں کے محتاج بن کے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، آنکھ بند ہوگی، انتقال ہوگا تو قبر میں تو باپ لے کے جائے گا، تو جو کچھ ہے وہ اولاد کو ان کے حصے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ان میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اس کو جس کا جو حق ہے وہ ملے گا اس کو۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے محتاج بن کے کیوں بیٹھے؟ اور وہ کیسی بدبخت اولاد ہے جو خود کماتی نہیں ہے اور ماں باپ کے پیسوں پہ نگاہ رکھتی ہے۔ تم جوان ہو، محنت کرو، کماؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، دوسروں کے پیسوں پہ نگاہ رکھنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں، زندگی میں آپ کے مال، آپ کی جائیداد، آپ کے گھر، آپ کی گاڑی میں کسی کا کوئی حق نہیں، کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، نہ شرعاً کر سکتا ہے نہ قانوناً کر سکتا ہے۔ یہ آپ حماقت کرتے ہیں، یہ میں اور آپ حماقت کرتے ہیں کہ اولاد کی محبت میں بچ جاتے ہیں اور سب کچھ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر اولاد آپ کو ایک طرف رکھ کے فارغ کرتے ہیں۔ اپنا نہ کوئی ٹھکانا رہا، نہ کوئی چیز رہی، آج اس کے گھر میں جا رہے ہیں، کل اس کے گھر میں جا رہے ہیں، پرسوں وہ منہ بنا رہا ہے۔ اپنا گھر ہوگا تو کم سے کم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے آپ۔ تو میرے بھائی، بات لمبی ہو گئی، میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا جو ہے جن قوانین فطرت پر، نیچر لاس کے اوپر چل رہی ہے، ان میں سے ایک قانون رد عمل، کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کا واحد راستہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ جب آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کی اولاد دیکھے گی کہ میرا باپ دادا کی کیسی خدمت کر رہا ہے، دادی کی کیسی خدمت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا تربیت ہوگی؟ آپ لاکھ وعظ سنا دو اولاد کو والدین کے حقوق پر، اور ادھر ماں کے ساتھ جا کے آپ بدتمیزی کرو، بتاؤ کہ یہ اس وعظ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ عمل سے بڑھ کر کوئی وعظ نہیں، عمل سے بڑھ کر کوئی وعظ نہیں ہوتا۔ آپ کو جب آپ کی اولاد دیکھے گی کہ آپ جا کے اپنی ماں کے پاؤں دبا رہے ہیں، اپنے باپ کا پاؤں دبا رہے ہیں، وہ یہ سیکھے گی کہ ماں باپ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ جب ان کو ضرورت ہو خدمت کی تو ان کی خدمت ایسے کی جاتی ہے جیسے میرے والد کا۔ اگر آپ نے جھڑکا، بدسلوکی کی، بدتمیزی کی اپنے ماں باپ کے ساتھ، آپ یقین کیجئے آخرت تو برباد ہے ہی، یہ دنیا بھی لکھ کے رکھ لیں، آپ کی دنیا بھی برباد ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ ہر عمل کی سزا شاید آخرت میں ملے، ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ اس کی سزا اللہ اس دنیا میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے۔ آخر دعوانا